والصلاة والسلام علی رسول خیر خلق اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے امر بالمعروف اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فرحان۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا آغاز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نظم جو آج ہی میری نظر سے گزری، بہت ہی خوبصورت انداز میں، عنوان ہے تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ترباشنا خاموش ہو تو نوائے محرم گوش ہو، ترباشنا خاموش ہو تو نوائے محرم گوش ہو۔ وہ سرور کیا کہ چھپا ہوا، وہ سرور کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ اور تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف اعجاز میں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر اس نظم کا آخری شعر ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام جو نماز کے حوالے سے خاصا اہم ہے۔ ناظرین محترم، اسی نماز کی پابندی جس کا ہمیں قرآن مجید میں بارہا حکم دیا گیا ہے، فرض اول ہے ہماری زندگی میں، اسی نماز کی پابندی کرنے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے ہمیں وضو، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے وضو کی فضیلت۔ ہم وضو کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے اس حوالے سے معلومات لیں گے کہ بہت سارے مسائل ہمیں اس حوالے سے پیش آتے ہیں ہماری زندگی میں۔ بہت عام سی چیزیں ہیں دیکھنے میں، لیکن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں الحافظ و قاری محمد ممتاز احمد مہروی صاحب۔ ہم قاری صاحب سے بہت ساری چیزیں جانیں گے جو بظاہر ہمیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، اتنی اہمیت نہیں لگتی، لیکن شرعی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے حافظ محمد سلمان۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا کہ انہوں نے ہمیں آج کے اس پروگرام میں جوائن کیا۔ ہم پروگرام کے آغاز میں حافظ صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کریں گے، اور اس کے بعد ہم وضو کی فضیلت کی طرف آئیں گے، قاری صاحب سے اس پہ بات کریں گے۔ تو حافظ صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ جی حافظ صاحب۔ مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا۔ مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا۔
والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سوہنیا تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سوہنیا تیری آل دا دعوے نبوت دے ہوئے اتھے دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے اتھے دعوے خدائی دے ہوئے پر کسی نے کیا کہ میں حسین ہاں اے رتبہ علی دے لال دا پر کسی نے کیا کہ میں حسین ہاں اے رتبہ علی دے لال دا مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا مشکل بڑے جے تینوں کوئی شیر خدا نو یاد کر مشکل بڑے جے تینوں کوئی شیر خدا نو یاد کر مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا وس دروے سیدہ دا در آباد روے حیدر دا گھر وس دروے سیدہ دا در آباد روے حیدر دا گھر ایویں کوئی نہیں لجپال دا جویں گھرانا پال دا سدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سوہنیا تیری آل دا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز بہت ہی خوبصورت آواز میں ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حافظ محمد سلمان حاصل کر رہے تھے. ناظرین محترم ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں. قاری صاحب سے ہم بات کریں گے. قاری صاحب وضو کی بہت زیادہ اہمیت بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ ہر وقت اس کی کوشش ہو کہ وہ باوضو رہے. بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے احادیث کی روشنی میں وضو کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے, آپ ارشاد فرمائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر مدعو کیا۔ قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کی روشنی میں وضو کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ وضو جو ہے اس کے بغیر عبادت جائز نہیں ہے، اس کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتے، عید کی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ایمان والو، جب تم نیند سے بیدار ہو تو وضو کرو، اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے بازو دھو لو، سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ حکم بھی دیا ہے وضو کرنے کا، اور اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں فرمایا کہ یہ ہمیشہ پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک صاف پانی کی نہر جاری ہو اور اس میں سے کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے کوئی جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نہیں، ہرگز نہیں، جسم بالکل صاف شفاف رہے گا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر اسی طرح جو بندہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا تو اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے یا ویسے بھی وضو کرتا ہے، جس وقت بھی وضو کرتا ہے، فرمایا جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جو عضو دھوتا جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے زبان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بازو دھوتا ہے، جب مسح کرتا ہے یا پاؤں دھوتا ہے تو حتیٰ کہ جب وہ وضو کرنے سے فارغ ہوتا ہے اس کے جسم پہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ یہاں تک بھی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کیونکہ وضو کی فضیلت پر ہم بات کر رہے ہیں، تو قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے ایسے شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، نور نکل رہا ہوگا، چہرے بڑے چمکدار ہوں گے، ان کے ہاتھ، ان کی کونیاں یہ بڑی چمکدار ہوں گی۔ تو دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہے، نور نکل رہا ہے، چہرے چمک رہے ہیں، چہروں پر بڑی دمک ہے، بڑی رونق ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا یہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ وضو کیا کرتے تھے، جو وضو کرتے تھے اور پاک اور صاف رہتے تھے۔ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آج ان کے چہروں کو نور علی نور بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے چہروں پہ بہت زیادہ نور ہو، نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں، تو پھر ہر وقت جو ہے تم وضو کیا کرتے رہو کرو، تو میرا رب جو ہے تمہارے چہرے کو نور علی نور بنا دے گا، یعنی تمہارے چہرے کو نور سے منور فرما دے گا۔ اور وضو بھی وضو ایسا کہ جس وضو کے اندر مسواک جو ہے، جس کو آج کل کے دور میں نا اہمیت نہیں دیتے، جو مسواک ہے اس کے بارے میں ہم سب کی ماں جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جس وضو کے اندر مسواک شامل ہوتا ہے، یعنی مسواک وہ کر لیتا ہے، جس وضو میں مسواک شامل ہو، جب اس طرح وضو کرنے والا جب نماز ادا کرے گا اللہ اسے اتنا ثواب عطا کرے گا
جو بغیر مسواک کے وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اس کی بنسبت اللہ اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایسا وضو کہ جس میں مسواک شامل ہے تو وہ کمال وضو ہے، کامل وضو ہے، اللہ اس کی نماز کو بھی 70 گنا زیادہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے، اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وضو کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فرمایا یہ جب پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اسے حکم ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں تو داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں دیکھیں وضو جو ہم کرتے ہیں نا، مسجد میں اہتمام ہوتا ہے، ہر شخص مسجد میں جاتا ہے، وہاں بھی وضو کا اہتمام ہے، ساری سہولتیں وہاں پہ موجود ہیں، میسر ہوتی ہیں، لیکن وہ وضو بھی کیا وضو ہے جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلتا ہے تو جتنے قدم بھی چل کر جاتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کو ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو وہ شخص وہ کتنا خوش نصیب ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ اور یہاں تک بھی آیا کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ اب نماز پڑھنی ہے وضو کر لیں، اب ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے وضو کر لیں، اب ہم نے جنازہ پڑھنا ہے وضو کر لیں، اب جو ہم نے طواف کرنا ہے وضو کر لیں، عید کی نماز پڑھنی ہے وضو کر لیں۔ تو میرے بھائیوں یہ صرف ضروری نہیں کہ عبادت کے لیے وضو کیا جائے، اگر کوئی انسان ہر وقت باوضو رہتا ہے، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے اگر رات اسے موت آ جائے تو اللہ مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ تو کتنا فضیلت ہے وضو کی، تو اس پہ بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وضو کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، تو دعا اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں، بڑے فصیح انداز میں آپ نے وضو کی فضیلت پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسا کامل وضو کر سکیں کہ قیامت کے دن ہمارے بھی وہ اعضاء جو وضو کے زمرے میں آتے ہیں وہ سارے بالکل چاند کی طرح روشن ہوں، جیسے بتایا گیا ویسے چمک رہے ہوں، ہم بھی وہ فضیلت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ہمارے ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم قاری صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ قاری صاحب ہمارا پہلا سوال جو آج کا ناظرین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون سے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کے اندر جو وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے ہے چہرہ دھونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو، اور چہرے کو کہاں تک دھونا ہے؟ جہاں سے بال اگتے ہیں سر کے، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں اتنا ہم نے چہرہ دھونا ہے، اور چوڑائی میں ایک کان کی یہ جو لو ہوتی ہے، اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک یہ پورا چہرہ ہم نے جو ہے اس کو دھونا ہے۔ یہ دھونا جو ہے فرض ہے، یہ ایک فرض ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو داڑھی ہے، داڑھی اکثر لوگوں کی گھنی ہوتی ہے، اکثر لوگوں کی گھنی نہیں ہوتی۔ جیسے میری داڑھی ہے یہ گھنی نہیں ہے، جس طرح آپ کی داڑھی یہ گھنی نہیں ہے، تو اس کی تہہ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، تو یہ پورا چہرہ جو ہمارا دھل جائے گا۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو اس کا جو ظاہری حصہ ہے یہ بالکل اس جگہ پہ پانی بہا دے، اندر تک اس کا پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، تو یہ پورا چہرہ دھونا یہ ایک فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر میرا رب فرماتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرا فرض جو قرآن نے بیان کیا کہ اپنے بازو دھو لو کونیوں سمیت۔ یہاں یہ جو ہماری کونی ہے، میں ہاتھ لگا رہا ہوں، اس کونی سے
تھوڑا سا اوپر تک، یہ پورا جو ہے اس کا دھونا یہ ہمارا دوسرا فرض ہے، اس کو اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو۔ یہ جو سر ہے اس کا اگر سنت طریقہ تو یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ فرض یہ ہے، جو فرض ہے ہمارے اوپر، اگر ایک ہاتھ سے ایک چوتھائی سر کا بھی ایک سائڈ کا، یعنی سر پہ پگڑی پہنی ہے یا ٹوپی ہے یا عورت ہے اس نے اوپر دوپٹہ لیا ہوا ہے، تو سر کے اوپر اس طرح چوتھائی حصہ بھی اگر ہاتھ پھر جائے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ چوتھا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ جو پاؤں کے گٹے ہیں، ٹخنے ہیں، اس سے تھوڑا سا اوپر تک جو ہے یہ سارا جو ہے دھونا یہ فرض ہے۔ یہ وضو کے 4 فرائض قرآن نے بیان کیے: چہرہ دھونا، اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور اس میں پھر یہ بھی خیال رکھنا ہے ہم نے، یہ 4 تو فرائض ہو گئے، اب ان فرض کو ہم نے کامل طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے چہرہ دھویا یا بازو یا پیر اور یا مسح کیا، تو ان میں اگر کوئی ایسی چیز جسم پہ نہ لگی ہو جس کی وجہ سے پانی جسم کو لگنے میں وہ چیز رکاوٹ بن رہی ہو، اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر آپ کو وضو نہیں ہوگا۔ جیسے نیل پالش وغیرہ، جیسے ہاں، اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ اگر فرض کیا اکثر عورتوں نے شادی کے موقع پر جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ وہ نیل پالش انہوں نے لگائی ہوتی ہے، تو نیل پالش ہے یا اس طرح کی کوئی ایسا میک اپ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو جسم کے اوپر لگا لیتے ہیں اور وہ پانی جسم کو نہیں لگ سکتا، تو اس صورت میں اس کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں اتاریں گے تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا، فرض پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے دھونے میں، بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم ناپاک ہیں تو پھر اس صورت میں ہم پاک بھی نہیں ہوں گے۔ تو ان 4 چیزوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کا نام وضو کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں یقیناً ہمارے ناظرین کو اس چیز کا بہت زیادہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ کون کون سے ہیں اور انہیں کس طرح سے ادا کیا جانا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے ادا کرنے کا حق قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال جو ہے اسی حوالے سے ہم قاری صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل، جب ہمارا وضو ہے ہم اس کے ساتھ ہم عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ قرآن پاک دے کے پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، عید پڑھ سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وضو ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر جو ہمارا جسم ہے، جو شرمگاہیں ہیں، اگلا راستہ ہے یا پچھلا راستہ ہے پاخانے کا، پیشاب کا، اس جگہ سے کوئی چیز نکل جائے، چھوٹا پیشاب کر لیا یا ہوا خارج ہو جائے، ہاں اگر اگلے حصے سے ہوا خارج ہو جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، باقی اگر کوئی چیز بھی نکلے تو اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو دوبارہ ہمیں لوٹانا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اور تیسرے نمبر پر جو ہے اگر ہمارے جسم سے کوئی پیپ نکل آئی، کوئی زخم تھا یا زخم ہو گیا، خون نکلا یا پیپ، اب اس صورت میں اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ خون یا پیپ نکلا یا تو بہہ جائے گا یا نکلا تو ہے مگر بہا نہیں ہے، تو بہہ جانے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون نکلا ہے، زہر ہوا ہے مگر اپنی جگہ سے اس نے تجاوز نہیں کیا، یعنی بہہ نہیں گیا، تو اس صورت میں جو ہے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون یا پیپ کے نکل کر بہہ جانے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر الٹی آ گئی بندے کو، الٹی سے مراد ایک ہوتا ہے ہلکی سی الٹی آ جاتی ہے، آتی ہے گلے تک پھر چلی جاتی ہے، وہ روزے کے لیے مسئلہ ہے اور وہ وضو ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے۔ تو الٹی ایسی آ گئی کہ بلا تکلف آپ اس کو روک نہیں سکتے، بے ساختہ آ جاتی ہے الٹی، تو منہ بھر کے آ جاتی ہے، تو الٹی کے آ جانے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے، وضو تھا اس کا، اب وہ سو گیا، اب سونے کی بھی کئی حالتیں ہیں۔ ایک بندہ سوتا ہے جیسے نیچے زمین پہ بیٹھا ہے چوپڑی مار کے، بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ ایسے جو ہے سو گیا، یا اتحیات کی صورت میں بیٹھا ہے اس حال میں سو گیا، یعنی ان دونوں صورت میں چوپڑی مار کے بیٹھا ہے یا اتحیات کی صورت میں بیٹھا ہے۔ اب اس صورت میں اس نے جو ہے کسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی، کسی چیز کا سہارا نہیں لیا، بیٹھا بالکل زمین پر بغیر کسی سہارا کے۔ اگر
اسے اس کی آنکھ لگ گئی، اسے نیند آ گئی، جتنی دیر کے لیے بھی آ گئی، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس انداز میں سو جاتا ہے کہ چیئر پہ بیٹھا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہے، ٹیک لگا کے، یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، یا کسی تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، یا کوئی ایسی چیز کہ وہ چیز ہٹا لینے سے وہ بندہ گر جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ جیسے مساجد میں ہمارے ساتھ اکثر یہ معاملات جو آپ بیان کر رہے ہیں، اکثر کوئی فرض کیا اگر کوئی پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، وہ اس انداز میں اگر بیٹھا ہے تو اس صورت میں اگر اسے نیند آ جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہاں اتحیات کی صورت میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا سجدے میں چلا گیا، سنت طریقے سے سجدہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے نشہ آ گیا، اس کو نشہ آور کوئی چیز اس نے استعمال کر لی، یا اس کو کوئی ایسا جھٹکا لگا، بے ہوش ہو گیا، گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، یا اس کو جنون لاحق ہو گیا، مرغی کا دورہ اس طرح پڑ گیا، تو اب اس صورت میں جب دورہ پڑ جاتا ہے تو بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، یا نشہ آور کوئی چیز اس نے استعمال کر لی، تو ان صورتوں میں جو ہے اس کا وضو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یا نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران اس نے کہکا لگا دیا، یعنی ہنس پڑا، اتنا کہکا لگایا کہ اس کی آواز اس کے اپنے کانوں تک چلی گئی، پھر بھی اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ یا وہ مرد عورتیں کہ ان کی شرم گاہیں آپس میں مل گئی، شرم گاہیں آپس میں ٹچ ہوئی ہیں اور بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، بغیر کپڑے کے اگر ان کی شرم گاہیں ٹچ ہو جائیں تو اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ ان ساری صورتوں میں وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت میں جو ہے اس کو وضو دوبارہ کرنا ہی پڑے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بظاہر اتنا بڑا نہیں سمجھتے، یہ اتنے اچھے طریقے سے بیان کیے ہیں کہ ناظرین یقیناً اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ خصوصاً میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے کبھی کہتے والا معاملہ قاری صاحب نے بیان فرمایا، ہم نے کبھی ان چیزوں کو اتنا سمجھا ہی نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے شاید یہ وضو والا اتنا اہم معاملہ جس کے بعد ہمارا فرض کا معاملہ نماز کا وہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، اس کے کرنے کے لیے ہمیں یہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم نے کبھی ان چیزوں کو شاید اتنی اہمیت نہیں دی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے، قاری صاحب سے پوچھیں گے۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قاری صاحب غسل کیا جاتا ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے دوران اگر آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں، اس پہ کیا دلائل ہیں کہ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے، یا پہلے غسل سے پہلے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ قرآن مقدس نے اللہ نے جب حکم دیا کہ چہرہ دھو لو، اپنے بازو دھو لو، سر کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو، یا کسی قسم کے اللہ پاک نے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی، تو لہٰذا جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کے اندر جب ہم نہاتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا چہرہ بھی دھل جاتا ہے، ظاہری بات ہے، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، ہمارے بازو بھی دھل جاتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، شیمپو وغیرہ سر پہ لگاتے ہیں یا مسلتے ہیں یا صابن لگاتے ہیں تو ہمارے سر کا مسح بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے ہمارا ایک وضو جو ہے کامل طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ اکثر عوام میں یہ مشہور ہے کہ جی غسل کرنے کے بعد پھر وضو علیحدہ دوبارہ جو ہمیں کرنا پڑے گا۔ علیحدہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو غسل کی حالت میں آپ کا وضو اچھے طریقے سے کامل طریقے سے ہو جاتا ہے، آپ اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، علیحدہ سے آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بڑا ہی اہم سوال تھا یہ۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے آج ہی مجھ سے اس حوالے سے بات بھی کی تھی، پوچھا بھی تھا کہ اس حوالے سے علماء کرام کی کیا رائے ہے۔ تو یقیناً یہ جواب بہت اہم ہے کہ غسل کرنے کی صورت میں آپ کا کامل وضو ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب اسی طرح ہمارا جو اگلا سوال ہے یہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے آج کل ہمارے گھر بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، واش رومز جس طرح سے بنائے جاتے ہیں، تو دونوں چیزیں جو ہیں، جہاں پہ ہم نے وضو کرنا وہ جگہ اور جہاں پہ ہم نے واش روم وغیرہ میں جانا، اپنے جو اعضاء وغیرہ ہیں وہ دھونے ہیں، جو بھی ہماری طہارت کا معاملہ ہے ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ایسی جگہ پہ وہیں پہ آپ طہارت کا معاملہ کریں اور وہیں پہ آپ وضو بھی کر رہے ہیں، تو کیا
اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے شرعی طور پر؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی واش روم کے اندر دونوں سسٹم موجود ہوتے ہیں، باتھ بھی ہوتا ہے اور نہانے کی جگہ. جس جگہ پر بھی وضو کیا جائے بس ایک چیز کا احتیاط کرنا چاہیے کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. واش روم میں کھڑے ہو کے آپ بیسن کے اوپر یا ٹوٹیوں کے اوپر یا اندر کوئی بالٹی وغیرہ پانی بھرا ہوا ہے بالٹی وغیرہ میں ٹب وغیرہ میں، اس سے آپ پانی نکال کر وضو کر رہے ہیں تو بس وضو آپ کا ہو جائے گا. لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ کیونکہ وضو کے لیے مصنون دعائیں بھی ہیں، اکثر لوگ مصنون دعائیں پڑھ لیتے ہیں یا دعائیں نہیں بھی یاد ہوتی تو کم از کم کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں یا ہر اس کو دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں یا چہرہ دھو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. تو بس یہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر آپ واش روم میں کھڑے ہیں وضو کر رہے ہیں تو پھر کلمہ طیبہ نہیں پڑھنا چاہیے، پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ جگہ جو ہے ناپاک ہے. اس جگہ پر کھڑے ہو کر مصنون دعائیں یا بسم اللہ یا کلمہ طیبہ پڑھنا یہ منع ہے، یہ گناہ ہے، ورنہ وضو آپ کو ہو جائے گا. ہاں اگر آپ باہر بیسن وغیرہ لگا ہوتا ہے، ٹوٹیاں وغیرہ جس طرح مسجد میں لگی ہوتی ہیں یا اس طرح گھر میں باہر جہاں کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں جو کھڈا وغیرہ بنا ہوتا ہے، تو اس جگہ پر اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اگر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، مصنون دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. وضو آپ کا واش روم میں بھی ہو جائے گا، باہر بھی ہو جائے گا. لیکن واش روم میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کسی قسم کی آپ نے کوئی دعا نہیں پڑھنی، یہ احتیاط کرنا ہے. باقی وضو واش روم کے اندر بھی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے اس سوال کے جواب میں اپنی گفتگو مکمل کی ہے. یہ وہ بہت کامن، بہت عام مسائل ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں. ہم شاید جھجکتے ہوئے ان کے جواب جاننے کی کوشش نہیں کرتے. مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ پروگرام ان عام سوالات کے جوابات کے لیے بہت اہم رہے گا. ہمارے ناظرین سے بہت کچھ سیکھیں گے. تو یقیناً یہ جو آخری سوال ہم نے کیا کہ جیسے آج کل ہمارے گھروں میں یہ واش روم وغیرہ کا سسٹم ہے، وہاں پہ آپ کا وضو تو کامل ہو جاتا ہے لیکن آپ کو یہ احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی دعا یا کلمہ وغیرہ کا ورد نہ کریں. ہاں اگر جیسے آج کل گھروں کی چھتوں پہ اوپر آپ نے اوپن ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، کپڑے وغیرہ واش کرتے ہیں وہاں پہ، اگر وہاں پہ بیٹھ کے ایک اوپن سسٹم ہے جہاں پہ طہارت کا ساتھ میں کمبائن سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ اگر آپ دعا وغیرہ پڑھنا چاہیں یا بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم اور بہت ہی علم رکھنے والا رہا ہوگا. آپ کو آپ کے بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے جو روزانہ وضو کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے. آپ کے ذہن میں اگر کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کا شرعی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے آنے والے پروگرام میں آپ کے سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا، سارا زمانہ ہے گدا، میرے سوہنیا تیری آل دا، سارا زمانہ ہے گدا، میرے سوہنیا تیری آل دا.